ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تجوید کورس کا دوسرا حصہ نورانی قاعدہ چل رہا ہے۔ نورانی قاعدے کے الحمدللہ اب تک ہم ایک حصہ پڑھ چکے ہیں، دوسرا حصہ شروع ہے۔ دوسرے حصے میں کل 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی حرکات کی، یہ بھی سبق ہے۔ دوسری تختی تنوین کی، یہ بھی سبق ہے۔ اور آخر میں تیسری تختی ابداً والی، یہ پہلی 2 تختیوں کی مشق ہے۔ تو کل ہم نے حرکات والی تختی کا سبق پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دوسری تختی تنوین والی نورانی قاعدے کے اعتبار سے 5ویں تختی وہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اجمالی عنوانات: تنوین کا تعارف، تنوین کی پہچان، زبر کی تنوین میں الف اور یا لکھنے کی وجہ، نون ساکن اور تنوین میں فرق، غنہ کی تعریف اور مقدار، اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے، 5ویں تختی کی ترتیب، ایک قاعدہ اور آخر میں ایک فائدہ۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ تنوین کا تعارف یعنی تنوین اور منون کی تعریف۔ جیسا کہ کل بتایا تھا، کل 9 حرکات ہیں، جن میں سے ہم 3 حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش پڑھ چکے ہیں، جنہیں پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہوں، اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، 3 حرکات یہ ہیں، اور ان تینوں کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائیں، اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ تنوین کی پہچان: جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، زبر الف سے نکلا ہے، زیر بڑی یا سے نکلی ہے، اور پیش چھوٹی واو۔ اسی طرح 2 زبر، اس کو زبر سے لکھا گیا ہے، 2 زیر یہ زیر سے نکالا گیا ہے، اور 2 پیش ایک پیش سے لیے گئے ہیں۔ یعنی 2 زبر زبر کی طرح، اور 2 زیر زیر کی طرح، اور 2 پیش پیش کی طرح لکھے جاتے ہیں۔ اور جس طرح زبر اوپر، زیر نیچے اور پیش اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح 2 زبر اوپر، 2 زیر نیچے اور 2 پیش اوپر مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ زبر کی تنوین میں الف اور یا لکھنے کی وجہ: آپ نے دیکھا ہوگا نورانی قاعدے میں 2 زبر کے بعد کہیں پر الف لکھا ہوا ہے اور کہیں پر یا لکھی ہوئی ہے، لیکن 2 زیر اور 2 پیش کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ 2 زبر کو حالت وقف کے الف سے بدل کر پڑھتے ہیں، اور کہیں پر یا لکھی ہوئی ہے، یا بھی الف ہی کی ایک شکل ہے، چاہے یا لکھی ہو چاہے الف لکھا ہو، 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کر پڑھتے ہیں، جبکہ 2 زیر اور 2 پیش یہ حالت وقف میں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ حرف کو ساکن کر کے وقف کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق: نون ساکن اور تنوین میں 3 طرح کا فرق ہے۔ نمبر 1، نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ نون تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جگہ علامت کے طور پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش لکھ دیتے ہیں۔ جیسے منہم، اس میں نون ساکن لکھا ہوا ہے، اور تنوین احد، جزءاً، قریشن، اس میں دیکھیں 2 زبر کی جگہ 2 زبر لکھے ہوئے ہیں، 2 زیر لکھی ہوئی ہیں، 2 پیش لکھی ہوئی ہیں،
لیکن یہاں پر نون تنوین نہیں لکھا ہوا، علامت کے طور پر یہاں پر تنوین لکھی گئی ہے۔ دوسرا فرق، نون ساکن حالت وصل اور حالت وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے، وقف میں نہیں۔ جیسے کنتم، یہاں نون ملا کر پڑھا گیا ہے اور نون پڑھا جا رہا ہے۔ احد، جب اس پر وقف کریں گے تو یہ احد پڑھا جائے گا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ تنوین پڑھی جائے گی۔ تیسرا فرق، نون ساکن لفظ کے درمیان اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف آخر میں آتا ہے، شروع یا درمیان میں نہیں آتا۔ جیسے انعمت، نون ساکن درمیان میں آیا ہوا ہے، لیکن تنوین کفواً آخر میں ہے، درمیان میں یا شروع میں نون تنوین نہیں آیا کرتی۔ یہ نون ساکن اور تنوین میں فرق ہے۔ غنّے کی تعریف اور مقدار۔ غنّہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا۔ غنّے کی مقدار، آواز کو ناک میں ایک الف کی مقدار روکنا، یہ غنّے کی مقدار ہے۔ ایک الف کی مقدار کا کس طرح پتہ چلے گا؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ درمیانی رفتار میں کھلی انگلیوں کو بند کر لیں یا بند انگلی کو کھول لیں، یہ غنّے کے ایک الف کی مقدار ہے۔ یعنی اتنی دیر جتنی دیر میں ایک انگلی بند ہے تو وہ کھل جائے، یا کھلی ہے تو بند ہو جائے، اتنی دیر غنّہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس تختی میں چونکہ ہم غنّہ کریں گے، تنوین والی تختی ہے، اس لیے یہاں پر غنّے کی تعریف اور غنّے کی مقدار بتلائی گئی ہے کہ تنوین والی تختی میں غنّہ کیا جاتا ہے۔ اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے۔ نمبر 1، شروع سے آخر تک جوڑ سے پڑھنا۔ نمبر 2، شروع سے آخر تک رواں پڑھنا۔ نمبر 3، آخر سے شروع تک الٹا رواں پڑھنا۔ یہ 3 طریقے ہیں اس تختی کو پڑھنے کے۔ 5ویں تختی کی ترتیب۔ ہر تختی کو اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے۔ اس تختی کا مقصد غنّے کی مشق کرنا ہے، اس لیے اس تختی کی ترتیب مخارج کی الٹی ترتیب رکھی گئی ہے۔ جو حرکات میں ترتیب تھی اس کی الٹ ترتیب رکھی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شروع میں اگر حروف حلقی آ جاتے، جس طرح حرکات والی تختی میں شروع میں حروف حلقی آئے ہیں، تو اس تختی میں جو تنوین والا مقصد ہے غنّہ کرنا، وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مخارج کی الٹی ترتیب رکھی کہ پہلے میم لے کر آئے اور آخر میں حروف حلقی لے کر آئے، اور اس پہ تختی ختم کر دی گئی ہے۔ قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنّہ نہیں کرتے، بلکہ اظہار کرتے ہیں۔ اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اسی قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے بعض قرائے کرام نے یہ کہا ہے کہ تنوین والی تختی کے آخر میں حروف حلقی ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے وہاں پر غنّہ نہیں کریں گے۔ لیکن بعض احباب غنّہ کرتے ہیں، غنّہ کرواتے ہیں۔ جو ترتیب بھی چلائی جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غنّہ نہ کیے جائے قاعدے کو دیکھتے ہوئے۔ فائدہ، آخر میں ایک فائدہ یہ بات سمجھیں کہ اس تختی میں جو مد والے حروف ہیں ان پر مد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر مد کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جو مد والے حروف ہیں ان پر مد کر کے پڑھیں گے تاکہ مد کی مشق بھی ہو جائے اور تنوین کی مشق بھی ہو جائے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔